اپنے اندر خوشی تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن اسے کہیں اور تلاش کرنا ناممکن ہے۔ زیادہ تر یہ نقصان ہوتے ہیں جو ہمیں چیزوں کی قدر کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ اونچا درخت بھی کبھی اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی کتا اسے سونگھ سکتا تھا۔ ہم شاذ و نادر ہی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، لیکن ہمیشہ اس بارے میں سوچتے ہیں جس کی ہمارے پاس کمی ہے۔ اس لیے شکر گزاری کے بجائے ہم تلخ ہیں۔ انسان کبھی خوش نہیں ہوتا، بلکہ ساری زندگی کسی ایسی چیز کی تلاش میں گزار دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ بس یاد رکھیں، ایک بار جب آپ مشکل پہاڑی سے گزر جائیں گے، پھر آپ اچھی رفتار حاصل کر لیں گے۔ دولت سمندر کے کھارے پانی کی طرح ہے، ہم جتنا زیادہ پیتے ہیں پیاسے ہوتے جاتے ہیں، اور شہرت کا بھی یہی حال ہے۔ اعلیٰ درجے کی عقل انسان کو غیر سماجی اور اکیلا رہنا سکھا دیتی ہے۔ زیادہ دکھی نہ ہونے کا سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ بہت زیادہ خوش ہونے کی امید ہی نہ رکھی جائے۔ جسے لوگ عام طور پر قسمت کہتے ہیں، زیادہ تر ان کی اپنی حماقت ہوتی ہے۔ کسی دوسرے کی خوشی کے لیے صحت کی قربانی دینا سب سے بڑی حماقت ہے۔ یہ یاد رکھ کر اپنے آپ کو تسلی دیں کہ دنیا آپ کے پیار کی مستحق نہیں ہے۔ معاف کر کے فراموش کرنے کا مطلب قیمتی خریدا ہوا تجربہ پھینک دینا ہے۔ کانٹوں کے بغیر کوئی گلاب نہیں ہوتا، مگر گلاب کے بغیر بہت سے کانٹے ہوتے ہیں۔ ہمارے تقریباً تمام دکھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات سے جنم لیتے ہیں۔ پڑھنا اپنے سر کے بجائے کسی اور کے سر سے سوچنے کے مترادف ہے۔ آپ کی موت کے بعد آپ وہی ہوں گے جو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ تھے۔ جانوروں کے لیے ہمدردی کا گہرا تعلق کردار کی بھلائی سے ہے، اور یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جو جانوروں پر ظلم کرتا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو تو خاموش رہنا مشکل ہے۔ ہماری زندگی درد اور بوریت کے درمیان پینڈولم کی طرح پیچھے اور آگے جھولتی رہتی ہے۔ شادی کرنے کا مطلب ہے آنکھوں پر پٹی باندھ کر سانپوں سے بھری ہوئی بوری سے کچھ ڈھونڈنا۔ درد کے بغیر زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو تنہائی سے لطف اندوز نہیں ہوتا، وہ آزادی کو پسند نہیں کرتا۔ انسان وہ واحد جانور ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہتا۔ ہماری زندگی ایک قرض ہے جو موت سے ملتا ہے، اور نیند اس قرض پر روزانہ کا سود ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کی طرح بننے کے لیے اپنے آپ کو 3/4 کھو دیتے ہیں۔ عقل مندوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے، اور بیوقوفوں نے، جن کی اکثریت ہے، ہمیشہ اس کے الٹ کیا ہے۔ انسانی خوشی کے 2 دشمن درد اور بوریت ہیں۔ عظیم لوگ عقاب کی طرح ہوتے ہیں اور کسی بلند تنہائی پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی ہمیں لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اس پر قابو پانے کے لیے دی گئی ہے۔ بیہودہ لوگ بڑے آدمیوں کے عیبوں اور حماقتوں پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ دولت اور نام نہاد اعلیٰ طبقے کے لوگ سب سے زیادہ بوریت کا شکار ہیں۔ ہر دن ایک چھوٹی سی زندگی ہے، ہر جاگنا اور اٹھنا چھوٹی سی پیدائش، ہر تازہ صبح ایک چھوٹی سی جوانی، اور ہر ایک آرام اور نیند کے لیے تھوڑی موت۔
اگر آپ کو دو لوگوں کی بیہودہ باتوں پر غصہ آ رہا ہے جس کو آپ سنتے ہیں، تو آپ کو تصور کرنا چاہیے کہ آپ ایک مزاحیہ فلم میں دو احمقوں کا مکالمہ سن رہے ہیں۔ مشکل باتوں کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ برے خیالات اور فضول کوشش دھیرے دھیرے چہرے پر، بالخصوص آنکھوں پر اپنے نشان بنا دیتی ہے۔ کاروباری آدمی اکثر آپ کو بغیر کسی جھجک کے دھوکہ دے گا، لیکن وہ چوری کرنے سے بالکل انکار کر دے گا۔ مرد فطرتاً ایک دوسرے سے لا تعلق ہوتے ہیں، لیکن عورتیں فطرتاً ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہیں۔ درد سے بچنے کے لیے خوشی کو قربان کرنا واضح فائدہ ہے۔ جو ہر کسی کا دوست ہوتا ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اپنی بہتری کے لیے ہمیں ایک آئینہ چاہیے۔ اگر ہمیں شک ہو کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں اس پر یقین کرنے کا بہانہ کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ دلیری سے یقین دلاتا ہے، زیادہ زور سے جھوٹ بولتا ہے اور بے نقاب ہو جاتا ہے۔